میرے بھائیوں آج سب سے ٹف ڈیوٹی اگر کسی کی ہے تو امام کی ڈیوٹی ہے. مولانا عبد الرحمان سلفی بالکل ینگ ایج کے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کے باپ ہیں. میں ان کے گاؤں میں بھی گیا ہوں, اتر پردیش میں سدھارتھ نگر میں ان کا گاؤں ہے. پونا میں پروگرام ہوا, رات ہی میں ان کو ممبئی واپس آنا ہے کیونکہ فجر کی نماز بھی ان کو پڑھانا ہے. وہاں ممبئی اور پونا کے بیچ میں ٹیکسی چلتی ہے اور بڑی اسپیڈ میں وہ ٹیکسی والے چلاتے ہیں کیونکہ ان کو رات میں جلدی جلدی ممبئی سے پونا, پونا سے ممبئی کرنا رہتا ہے, زیادہ پیسہ کمانا رہتا ہے. ڈرائیور نے بے حساب گاڑی چلائی, بڑی اسپیڈ میں گاڑی چل رہی تھی, 100-150 کی اسپیڈ میں گاڑی چل رہی تھی. ایک جگہ راستے میں جو ڈیوائیڈر ہوتا ہے اس ڈیوائیڈر میں لے جا کے ڈرائیور نے پوری اسپیڈ میں گاڑی ٹھوک دی. گاڑی کے اندر 10 لوگوں میں سے 7 لوگ آن دا اسپاٹ انتقال کر گئے. مولانا عبد الرحمان سلفی اللہ رحمت مغفرت فرمائے, آن دا اسپاٹ ان کا انتقال ہو گیا, پورا سر پیچھے گیا اور بڑی مظلومانہ طریقے سے ان کی موت ہو گئی. کیا وہ پونا جانے کے پہلے انہوں نے سوچا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہو جائے؟ ہم نہیں جانتے میرے بھائی کون سا ایکسیڈنٹ, کون سی بیماری, کون سا بہانہ ہماری زندگی کی سانسوں کی ڈور کو ختم کر دے گا, ہمارا دل دھڑکنا بند ہو جائے گا. میرے بھائیوں زندگی کا ناجائز استعمال مت کرو, جوانی کی ان گھڑیوں کا مس یوز مت کرو. اس جوانی میں غلط کام کر کے اگر اللہ کے چلے گئے بغیر توبہ کی تو پچھتانا پڑے گا میرے بھائی. ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ, اے میرے بندو اللہ سے توبہ کر لو, معافی مانگ لو, سدھر جاؤ, اس کے پہلے کہ قیامت کے دن تم کو کہنا پڑے کہ ہائے ہماری بربادی, کاش میں نے یہ لاپرواہی نہ کی ہوتی. وَإِن كُنتُ لَمِنَ الصَّاخِرِينَ, کاش میں نے اللہ کے دین کا مذاق نہ اڑایا ہوتا, کاش میں بھی دین پر چلتا, میں اللہ کے راستے پر چلتا. میرے بھائیوں کبھی برف بیچنے والے کو آپ نے دیکھا ہوگا, برف بیچنے والا جتنا جلدی پاسبل وہ برف بیچ کے نکل جانا چاہتا ہے کیونکہ جتنی تیزی سے اس کی برف پگھلے گی اس کا پیسہ برباد ہو جائے. ایک آدمی مارکیٹ میں برف بیچ رہا تھا, صبح سے دوپہر ہو گئی, تھوڑی سی اس کی برف بکی تھی اور بڑی تیزی سے دن گزر رہا ہے اور برف اس کی پگھلتی چلی جا رہی ہے. ایک آدمی نے دیکھا کہ وہ برف بیچنے والا جب دوپہر ہو گئی اور برف نہیں بک رہی ہے تو وہ چلانے لگا اور کہنے لگا کہ اے لوگوں, اس کے پہلے کہ میرا کیپٹل ختم ہو جائے, میری پونجی ختم ہو جائے, میرا سرمایہ ختم ہو جائے, میری برف کو خرید لو, میرا برف خرید لو, اس سے پہلے کہ میں لٹ جاؤں, میں برباد ہو جاؤں. وہ آدمی کہتا ہے اس برف بیچنے والے کو جب میں نے دیکھا تب مجھے قرآن کی اس آیت کا مطلب سمجھ میں آیا, وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ, قسم ہے زمانے کی بے شک انسان بہت بڑے گھاٹے میں ہے. جو انسان اپنے ٹائم کی قدر نہ کرے, اپنے سمے کی قدر نہ کرے, اپنی جوانی کی قدر نہ کرے, اپنے ٹائم کا صحیح استعمال نہ کرے, اس سے بڑا خسارے میں اور اس سے بڑا نقصان اٹھانے والا میرے بھائیوں کوئی نہیں ہے. آج ہمارے نوجوان ساتھیوں کو اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی جوانی کو کہاں گزار رہے ہیں. قرآن کا وہ سوال ہم سے اور آپ سے ہو رہا ہے, أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ, کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ سمے نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے ان کے دل پگھل جائیں, نرم پڑ جائیں. آج ہمارے دل اتنے کٹھور ہو چکے ہیں, مردے کو دفنانے کے لیے قبرستان میں لے کر کے جاتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے کفناتے ہیں, دفناتے ہیں, مٹی دیتے ہیں, پھر بھی اب کوئی احساس نہیں ہوتا کہ ایک دن ہمارے ساتھ یہی ہونے والا ہے. میرے پیارے بھائیوں, آج بند کمرے میں لائٹ کو بند کر دیا جائے, پنکھا بند کر دیا جائے, کمرہ بند کر دیا جائے, چاروں طرف سے پیک کر دیا جائے اور اس کمرے میں ہم کو رکھا جائے, ہمارا دم گھٹنے لگے گا, ہم بے چین ہو جائیں گے. او لوگوں ذرا تصور کرو, ذرا غور کرو, قبر کے اندر جب آپ جائیں گے میرے بھائیوں, ہم اور آپ جائیں گے, اس قبر کے اندر ہمیں رکھا جائے گا اور مٹی ڈال کر کے لوگ چلے جائیں گے. نہ وہاں کوئی لائٹ ہوگی, نہ وہاں کوئی اے سی ہوگا, نہ وہاں کوئی کولر ہوگا, نہ وہاں کوئی پنکھا ہوگا. وہاں اگر اے سی اور کولر اور روشنی ملے گی ہمارے ایمان کی بدولت ملے گی, ہماری نیکیوں کی بدولت ملے گی. میرے بھائیوں دنیا میں اے سی بہت لگوایا آپ نے, دنیا میں پنکھا بہت لگوایا آپ نے, دنیا میں لائٹنگ بہت لگوائی آپ نے, قبر میں وہ لائٹنگ کیسے ملے گی؟ ذرا اس پر بھی غور کرو میرے پیارے ساتھیوں. آج دل کی کٹھورتا کا یہ حال ہے, دل کی سختی کا یہ حال ہے کہ قبرستان میں مردے کو دفنانے کے ٹائم بھی ہماری آنکھوں سے نہ آنسو رہتا ہے, نہ ہمارے دل پر کوئی اثر پڑتا ہے. اللہ کے پیارے نبی ایک انصاری صحابی کے جنازے میں جاتے ہیں, جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے, لاش کو قبر میں اتارا جا رہا ہے اور اللہ کے پیارے نبی قبر کی ایک سائڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے آس پاس صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں.
اچانک اللہ کے نبی نے قبر کی طرف دیکھا اور قبر میں ہونے والا جو عذاب ہے، قبر میں ہونے والے جو حالات ہیں، ان کے بارے میں سوچ کر کے اللہ کے نبی رونے لگے. اتنا روئے حدیث کے الفاظ حتی بل الثری، آپ کے آنسوؤں سے اس جگہ کی زمین بھیگ گئی، وہاں کی مٹی بھیگ گئی، اور آپ نے اس قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے صحابہ اس قبر کی تیاری کرو، یہاں تم کو جانا ہے، اس قبر میں تم کو جانا ہے، یہاں تم کو حساب دینا ہے، تیاری کرنا ہے تو اس قبر کی تیاری کرو. میرے پیارے ساتھیوں، آج حالات یہ ہیں، میں آپ کے کٹیہار کا حال نہیں جانتا، میں آپ کے پورنیہ ارریہ کا حال نہیں جانتا، مگر بنارس کے قبرستانوں میں نے دیکھا کہ بہت سارے نوجوان قبرستان پہ بیٹھ کر جوا کھیلتے ہیں، بہت سارے نوجوان قبرستان پہ بیٹھ کے شراب پیتے ہیں، بہت سارے نوجوان موبائل پر گندی ویڈیو دیکھتے ہیں. یعنی جہاں ہمارے مردے دفن ہیں، جہاں اپنے اپنے عمل کے حساب سے قبر میں ان کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، اس قبرستان میں بیٹھ کر کے بھی آج انسان اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، موت کو یاد نہیں کرتا ہے. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، اے ایمان والو کیا ابھی وہ سمے نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے تمہارے دل پگھل جائے. عثمان غنی کو دیکھو میرے پیارے ساتھیوں، کیا ہوا؟ تھوڑا دھیرے دھیرے بات کریں. عثمان غنی کون ہے؟ نبی کے داماد ہیں، نبی کے دوہرے داماد ہیں، نبی کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں آئی ہیں. عثمان غنی وہ عثمان ہے، ہر موقع پر اللہ کے دین کے لیے، مسجد کے لیے، نبی کے مدرسے کے لیے، نبی کے صحابہ کو پانی پلانے کے لیے، اسلام کی راہ میں لٹانے کے لیے عثمان غنی اپنی دولت کا منہ کھول دیتے ہیں. عثمان غنی نے کبھی اپنے قدم کو پیچھے نہیں رکھا. وہ عثمان غنی جن کا نام لے کر کے نبی نے کہا تھا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم قط، عثمان نے اتنا اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، عثمان کا کوئی گناہ بھی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے. وہ عثمان غنی جب قبرستان سے گزرتے تھے زار و قطار رونے لگتے تھے. کسی نے پوچھا کہ اے عثمان کیا بات ہے، جنت کی بات آتی ہے تو آپ نہیں روتے ہیں، جہنم کی بات آتی ہے تو آپ نہیں روتے ہیں، قبرستان کو دیکھ کر کے کیوں رونے لگتے ہیں؟ عثمان غنی کہتے ہیں وہ لوگوں، میں نے اپنے پیارے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، یہ قبر آخرت کی پہلی سیڑھی ہے، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے. جس نے اس منزل کو پار کر لیا اس کے لیے آگے کی منزل آسان ہے. اے لوگوں، جب میں قبر کو دیکھتا ہوں مجھے اپنی آخرت یاد آ جاتی ہے اور میں اپنی آنسو پر کنٹرول نہیں کر پاتا. آج ہمیں اور آپ کو کیا قبرستان پہ جا کے موت یاد آتی ہے؟ نہیں یاد آتی. آج تو قبرستان اور قبر پر بھی آج میلہ لگتا ہے. آپ کو یقین نہ آئے ممبئی کی حاجی علی کی درگاہ پہ جا کے آپ دیکھ لیں، یقین نہ آئے لکھنؤ کی دیوا کی درگاہ پہ آپ جا کے دیکھ لیں، یقین نہ آئے امبیڈکر نگر بسکھاری میں کچھوچا کی درگاہ پہ آپ جا کے دیکھ لیں، یقین نہ آئے اجمیر میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی درگاہ پہ جا کے دیکھ لیں. وہاں آپ کو لڑکیاں بھی نظر آئیں گی، لڑکے بھی نظر آئیں گے، شرک بھی ہو رہا ہے، نظروں کا گناہ بھی ہو رہا ہے، بدچلنی اور بے حیائی بھی ہو رہی ہے. آج قبر پہ جا کے موت کس کو یاد آتی ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کا سوال برقرار ہے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، اے ایمان والو کیا ابھی وہ سمے نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے تمہارے دل پگھل جائے؟ آج ہماری راتیں گناہوں میں گزرتی ہیں. ہمارے نبی راتوں کو رویا کرتے تھے، تہجد کی نماز میں آپ روتے تھے، اور ایک دن آپ تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں اور فجر کی اذان تک آپ روتے رہتے ہیں. اور جب حضرت بلال آ کر کے پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ اتنا کیوں روتے ہیں، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے بلال آج کی رات میرے اوپر قرآن کی ایسی آیت اتری ہے کہ اس آیت پر جو غور کرے اور جو اس آیت کو پڑھے اور غور نہ کرے اس کے لیے بربادی ہے. کون سی آیت تھی؟ سورہ آل عمران کی آیت تھی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک ان لوگوں زمین و آسمان کی تخلیق کے اندر اور رات اور دن کے آنے جانے کے اندر غور کرنے والوں کے لیے، عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. ان تمام کائنات کے اندر جو غور کرتا ہے وہ عقل مند ہے، اور اس عقل مند انسان کی پہچان کیا ہے؟ وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے جاگتے اللہ کو یاد کرتا ہے. بارش تیز ہو رہی ہے میرے خیال سے. یہ ایک صاحب نے کچھ سوالات کیے ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں. اولاد کو جائیداد سے محروم کرنا کیسا ہے؟ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اولاد جتنی بھی نافرمان ہو، اولاد کو ماں باپ کو یہ ادھیکار نہیں ہے کہ اس کو جائیداد سے آپ کو محروم کریں. میں اسی کٹیہار کے علاقے میں بیان کر چکا ہوں کہ بہت سارے ایسے کیس بھی دیکھنے کو ملے ہیں کہ باپ کی وجہ سے بیٹے کی آنکھ میں آنسو،
باپ ایک بیٹے کو اپنی ساری زمین و جائیداد دے رہا ہے اور دوسرے بیٹے کو محروم کر رہا ہے، یہ ناانصافی اور یہ عدل و انصاف کا گلا گھونٹنا، میرے بھائیو اس کا حساب اللہ کے ہم کو دینا پڑے گا، یہ ناانصافی نہیں چلے۔ بڑی تہذیب کے دائرے میں اسی سیمانچل میں تقریر میں ان کی کچھ باتوں سے اختلاف کیا۔ اب چینل والا کیا تھمبنیل ڈال رہا ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک حنفی ہو گیا، ڈاکٹر ذاکر نائک اہل حدیث نہیں ہے، اس سے بچو۔ اب لوگ مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف کیا بولا ہے، کیا بولا ہے؟ میں نے کہا بھیا جا کے چینل والوں سے پوچھو۔ تو حالات تو یہ ہے، میں بیان کچھ کرتا ہوں، اس پر رپورٹ کچھ لگا دیتے ہیں، تو لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں ممبئی وغیرہ میں کہ مولانا لگتا ہے آپ کا پروگرام ادھر جو ہے کٹیہار سائڈ میں، سیمانچل سائڈ میں بہت ہوتا ہے۔ اور حقیقت میں اگر آپ دیکھیں صرف میری بات نہیں ہے، جو بھی ہمارے جماعت کے بڑے بڑے مقررین ہیں جیسے مولانا جرجیت صاحب ہو گئے، اور اسی طریقے سے اور بھی جو بھی اس وقت جو مقررین کو ہم جانتے ہیں جو چل رہے ہیں یا جن کو سوشل میڈیا پہ سنا جا رہا ہے، اس میں سے بہت سارے لوگ آپ کے سیمانچل میں آتے ہیں۔ سیمانچل میں جلسے اتنے ہو رہے ہیں، تقریریں اتنی سنی جا رہی ہیں، مگر اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیا بے پردگی میں کوئی کمی آ رہی ہے؟ کیا شراب کے نشے میں کوئی کمی آ رہی ہے؟ کیا زنا کاری اور بدکاری میں کوئی کمی آ رہی ہے؟ کیا شادی بیاہ میں لین دین میں کوئی کمی آ رہی ہے؟ اسی بہار کی سرزمین پر چمپارن کے ایک ہمارے دوست ہیں، ساتھی ہیں، ہمارے ساتھ پڑھانے والے ٹیچر ہیں، ان کی بیٹی کے رشتے کی بات آئی۔ لڑکا معمولی سے کوئی کام کرتا ہے، محنت مزدوری کا کام کرتا ہے، 5 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کی اس نے۔ وہ ٹیچر ہمارے ساتھ پڑھاتے کہنے لگے مولانا یہ حالات ہے ہماری جماعت کے لوگوں کے، اہل حدیث لڑکا ہے، گھر والے بڑے پکے اہل حدیث ہیں، 5 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ ہوئی ہے کہ لڑکی کی شادی کرنا ہے تو 5 لاکھ روپیہ لے کے آؤ۔ میرے بھائیوں دعویٰ کرنا بند کر دو اہل حدیثیت کا۔ تمہارے شادی بیاہ میں اگر تم قرآن و سنت کو فالو نہیں کرتے ہو، لین دین میں اگر قرآن و حدیث کو فالو نہیں کرتے ہو، چال چلن میں قرآن و حدیث پر نہیں چلتے ہو، تو صرف سینے پر ہاتھ باندھ کر اور رفع الیدین کر کے اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا بند کر دو اہل حدیثوں کو بدنام کرنا۔ ہمارے دل کٹھور ہو چکے ہیں میرے بھائی، اتنی تقریریں سن رہے ہیں مگر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے۔ کیوں؟ قرآن کا وہ سوال ہم سے اور آپ سے بھی ہو رہا ہے، الم یان للذین آمنوا، اے ایمان والو وہ سمے کب آئے گا، وہ ٹائم کب آئے گا، وہ وقت کب آئے گا، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ اللہ کا کلام سن کر کے صرف تمہارے کانوں کو اچھا نہیں لگے گا بلکہ تمہارے دل کے اوپر بھی اس کا ایفیکٹ پڑے گا، اس کا پربھاؤ پڑے گا۔ ہمارا حال تو یہ ہو گیا ہے، ایک کان سے سننا ہے، دوسرے کان سے سننا ہے، کان تک تعلق ہے بس، دل سے کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو دیکھ لو، ہماری بہنوں کو دیکھ لو، نوجوان لڑکیوں کو دیکھ لو، ساری محنت کس پر ہو رہی ہے؟ شریر پر ہو رہی ہے، چہرے پر ہو رہی ہے۔ لڑکوں کو دیکھو جم جا رہے ہیں، چکن کھا رہے ہیں، مٹن کھا رہے ہیں، تو صاحب باڈی بن جائے۔ لڑکیوں کو دیکھو آدھا گھنٹہ آئینے کے سامنے کھڑی ہیں، کیا کر رہی ہیں؟ میک اپ کر رہی ہیں۔ بیوٹی پارلر میں دلہن جاتی ہے، جانے کے ٹائم جو ہے وہ اس کا کلر کچھ اور ہوتا ہے، آنے کے ٹائم کلر کچھ اور ہوتا ہے، ڈیزائن پورا بدل جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں میک اپ پر اتنی محنت ہو رہی ہے، لیکن اس پر کوئی محنت نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں جس چیز کی ویلو ہے میرے بھائیوں، فیس کی ویلو نہیں ہے، اللہ کے یہاں ہماری باڈی کی ویلو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہمارے دل کی ویلو ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ تو مجھے قیامت کے دن ذلیل مت کرنا، اے اللہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا مت کرنا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن تو وہی کامیاب ہوگا اے اللہ جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا۔ تمہارے چہرے کتنے صاف ستھرے ہیں، تمہارے بالوں میں کتنی خوبصورتی ہے، تمہارا شریر کتنا خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ کے یہ میٹر نہیں کرتا ہے۔ ہاں اللہ کیا یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کا دل کتنا صاف ستھرا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ چہرہ تو بہت اچھا ہے، باڈی تو بہت مضبوط ہے، مگر دل کے اندر گندگی بھری ہے، دل کے اندر لالچ بھرا ہے، دل کے اندر خود غرضی بھری ہے، دل کے اندر مال کی محبت بھری ہے، دل کے اندر دنیا کی محبت بھری ہے، دل کے اندر شرارت بھری ہے۔ دل صاف نہیں ہوگا میرے بھائیوں، ہم اللہ کے یہاں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دل پر محنت کرو، دل پر محنت کرو۔ اسی لیے اللہ قرآن کے پہلے پارے میں کہتا ہے، یہودیوں کا ذکر کرتے ہوئے
جب یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی بہت نافرمانی کی، بہت گناہ کیا، اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ اے یہودیوں، تمہارے دل پتھروں سے زیادہ کٹھور ہو چکے ہیں، پتھروں سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ارے پتھر بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ پتھر کے اندر سے نہریں بہتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پتھر پر جب بار بار پانی کی بوندیں پڑتی ہیں تو پتھر میں سوراخ ہو جاتا ہے اور پتھر سے پانی رس رس کر کے بہنے لگتا ہے۔ اے یہودیوں، اے اہل کتاب، تم نے اتنا اللہ کو ناراض کیا ہے، اتنے غلط کام کیے ہیں، اتنے اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے ہیں کہ تمہارے دل تو پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے۔ قرآن نے تو یہودیوں کے بارے میں کہا تھا۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اس آیت کو اپنے اوپر بھی آج اپلائی کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے دل بھی پتھروں سے زیادہ کٹھور ہو گئے۔ وہی قرآن جو قرآن ڈاکو سنتا تھا تو سدھر جاتا تھا، توبہ کر لیتا تھا۔ ایک ڈاکو تھا جس کا نام تھا فضیل ابن عیاض، اس کا کام تھا ڈاکہ ڈالنا، لوگوں کے مکان میں جا کے چوری کرنا، لوگوں کا مال ہڑپ لینا، لوگوں کا پیسہ چوری کر لینا۔ ایک دن رات کا وقت تھا، ایک مکان کی چھت پہ جا کے کودتا ہے، رات کا سناٹا ہے، فضیل ابن عیاض ڈاکہ ڈالنے کے لیے، چوری کرنے کے لیے گیا ہے، ایک مکان کی چھت میں کودتا ہے۔ دور سے کوئی اللہ کا بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اس کی تلاوت کی آواز فضیل ابن عیاض کے کانوں میں پڑتی ہے اور اتفاق سے وہ انسان قرآن کی یہی آیت پڑھ رہا ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، اے ایمان والو، کیا ابھی وہ سمے نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے تمہارے دل پگھل جائیں، تمہارے دل کانپ جائیں، تمہارے دل نرم پڑ جائیں۔ جب یہ آیت حضرت فضیل ابن عیاض کے کان میں پڑی، کہا اے اللہ، میں تیرا اتنا گنہگار بندہ ہوں، کوئی رات میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اور میں بیٹھ کے لوگوں کا مال چوری کر رہا ہوں، میں ڈاکہ ڈال رہا ہوں۔ اے اللہ، میں توبہ کرتا ہوں تیری بارگاہ میں، وہ ٹائم آ گیا ہے اللہ جس ٹائم کے بارے میں تو پوچھ رہا ہے کہ وہ سمے کب آئے گا، وہ سمے آ چکا ہے۔ فضیل ابن عیاض نے سچی توبہ کی، وہاں سے نکلے۔ ایک جگہ اندھیرا تھا، بارش کا موسم تھا، لوگ ایک جگہ رکے ہوئے تھے ایک مکان میں اور آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ رات بہت ہو گئی ہے، اب ہمیں یہیں رک جانا چاہیے۔ کسی نے کہا نہیں، یہاں رکو مت، ہمیں چلنا چاہیے، کیا پتا فضیل ابن عیاض نام کا ڈاکو کہیں چھپا ہو اور ہمیں پکڑ کر کے ہمیں لوٹ لے، مار لے، اس سے پہلے کہ ہمارا مال چوری ہو جائے، ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ فضیل ابن عیاض نے آسمان کی طرف دیکھا، کہا اے اللہ، تیرے بندے آج مجھ سے ڈرتے ہیں، انہیں ڈر ہے فضیل ابن عیاض نہ آ جائے، میرا مال چوری نہ ہو جائے، میرے مال پہ ڈاکہ نہ پڑ جائے۔ اے اللہ، آج تیرا بندہ تجھ سے سچی توبہ کرتا ہے اور تجھ سے وعدہ کرتا ہے جب تک زندہ رہے گا تیرے گھر کو نہیں چھوڑے گا، اپنی ساری زندگی تیرے گھر کے لیے قربان کر دے گا، تیری مسجد کے لیے قربان کر دے گا۔ فضیل ابن عیاض توبہ کرتے ہیں اور وہاں سے وہ مکہ آتے ہیں اور ساری زندگی اپنے آپ کو کھانے کعبہ کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں اور اتنے بڑے عالم بن جاتے ہیں، اتنے بڑے امام بن جاتے ہیں کہ ان کو اپنے دور کا سب سے بڑا عالم مانا جاتا ہے اور سب سے بڑے بڑے زاہد اور عابد لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ قرآن تو وہی ہے میرے بھائی، قرآن وہی ہے، قرآن کی آیتیں وہی ہیں۔ ایک ڈاکو نے سنا اور توبہ کر لی اور ہم اور آپ اس قرآن کو سنتے ہیں اور ہمارے دل پر کوئی اثر کیوں نہیں ہوتا؟ قرآن جواب دے رہا ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ کٹھور ہو چکے۔ اتفاق سے رمضان کے لاسٹ میں عمرہ کرنے کا موقع ملا، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے۔ اب عمرہ کرنے بھی جو لوگ جاتے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ رحم کرے، عمرہ کی برکت بھی دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے۔ وہاں بھی صاحب طواف ہو رہا ہے، ساتھ میں سیلفی لی جا رہی ہے۔ اب بالی ووڈ کی بڑی بڑی ہیروئنیں صاحب ساری زندگی وہ ننگا پن کرتی رہیں، ناچتی رہیں، گاتی رہیں، اب وہ اپنے گناہوں کو دھونے کے لیے کیا کر رہی ہیں؟ عمرہ کرنے جا رہی ہیں۔ عمرہ کرنے گئی، اب وہاں کیا ہے صاحب، فوٹو شوٹ ہو رہا ہے۔ مدینہ کے اندر پہنچی تو جو بڑی بڑی چھتری لگی ہے مسجد نبوی کے اندر، اس کے نیچے، میں بالی ووڈ کی ہیروئن نام نہیں لوں گا ورنہ چینل والے بھی فٹ فٹ سے تھمبنیل ڈال دیں گے، وہ بیچاری جا کے وہاں فوٹو شوٹ کر رہی ہے اور آ کر کے پھر اپنا فلمیں بنانے لگی۔ پھر وہ
सारे काम जो फिल्मी दुनिया के हो रहे थे वो होने लगे। अब धीरे धीरे उम्रा और हज की रूहानियत की मेरे भाइयों खत्म हो रही है। पहले वो दौर था लोग जब उम्रा करने जाते थे, हज करने जाते थे, जब वापस लौटते थे तो दिल की दुनिया बदल जाती थी, दिल की दुनिया बदल जाती थी, एक चेंजिंग आ जाती थी, एक परिवर्तन आ जाता था। आज कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। आज पैसा वाला है, चलो भाई चलो, जैसे लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, कोई मुंबई जाता है, कोई कोलकाता जाता है, कोई दिल्ली जाता है, चलो हम उम्रा करके चले आए। अब उम्रा को भी लोगों ने पिकनिक बना दिया है।